Assalamu alaikum dear students. Today now we are going to start our lesson number 10, A World Without Books. इसका मतलब है किताबों से आरी दुनिया, मतलब कि किताबों के बगैर दुनिया, उसके बारे में बात होगी. Okay, this is our first paragraph and the first line is an Irish novelist, Colm Tobin. کہتے ہیں ایک آئرلینڈ کے ناول نگار، آئرش ناولسٹ، ناول نگار کولم ٹوبن اس کا نام ہے جی. once recounted a story about observing a continuous man یہ جگہ شہر کا نام ہے، چین کا ایک شہر ہے کونٹینیا، کہ وہاں کا رہنے والا تھا. Man was sitting on a convoluted footpath. یہ جو کہ ہانگ کانگ کا ایک قصبہ ہے، قصبے کا نام ہے کولون. فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا تھا، ریڈنگ اے بک، ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی: آئرلینڈ کے ناول نگار کولم ٹوبن ایک بار چین کے شہر کینٹونیز چین کے شہر کا نام ہے کینٹونی میں رہنے والے ایک آدمی مشاہدہ کرنے کے بارے میں ایک کہانی سنائی. جو کولون ہانگ کانگ کا ایک قصبہ ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا. تھرڈ لائن سٹارٹ کریں گے. اوکے. دا مین's فیس، آدمی کا جو چہرہ تھا، واز اسٹرن ود کنسنٹریشن. کہتے ہیں توجہ کی وجہ سے آدمی کے چہرے پر سختی تھی. اسٹرن سختی تھی، کنسنٹریشن توجہ کی وجہ سے. اینڈ ہز فنگرز اور اس کی انگلیاں ٹریسنگ مین تلاش کر رہی تھیں. دا لائن سطریں، بینگ ریڈ پڑھنے کے لیے سطریں تلاش کر رہی تھی. ایٹ ٹائم دا مینس ایکسپریشن، اس وقت آدمی کے جو تاثرات تھے، وڈ بی ڈسٹرب، چینج ہو گئے یا تبدیل ہو گئے. ان فرسٹریشن ایٹ دس پروگریس. کہتے ہیں بعض اوقات دوران مطالعہ پریشانی کی وجہ سے آدمی کے چہرے پہ نظر آنے والا تاثر بھی تبدیل ہوتا تھا. اوکے. دا ریڈر لکڈ اپ، مطالعہ کرنے والا، ریڈر مین پڑھنے والا، لکڈ اپ اوپر دیکھتا ہے، ایٹ دا اسکائی آسمان پر، وائل ہز فیس واز بیمنگ، اس کا چہرہ دمک رہا ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر، یہ میٹر نہیں کرتا، ویئر اٹ واز بیکاز، کہ یہ کیوں ہے، ویدر اٹ واز بیکاز، کہ کیوں ہے، آف سڈن جوائے، اچانک خوشی، ود دا ایکٹ آف ریڈنگ. کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایسا مطالعہ کے دوران اچانک خوشی کی وجہ سے تھا یا جو کچھ لکھا ہوا تھا. اور ریولیشن فرام وٹ واز رائٹنگ، کہ وہ اس کے تاثرات میں تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور ڈیلائٹ ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالو. کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ایسا مطالعہ کے دوران اچانک خوشی کی وجہ سے تھا یا جو کچھ لکھا ہوا تھا اس سے آگاہی کی وجہ سے تھا، یا کہانی کے اختتام کیسے ہوا، اس خوشی کی وجہ سے تھا کہ اس کا چہرہ جو دمک رہا تھا، خوشی سے تھا. کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا. دا پوائنٹ از دیٹ، نقطہ نظر یہ تھا، he was in
possession of something delicious privately. اہم بات یہ تھی کہ وہ کسی نہایت اہم پرلطف بات کے زیر اثر تھا. ڈیلیشیس بہت پرلطف بات کے زیر اثر تھا. نیکسٹ لائن. A connection between him and writer. تعلق اس کے اور لکھاری کے درمیان. Between the real world and the world described upon the page. کہتے ہیں کہ یہ اس کے اور مصنف کے درمیان ایک حقیقی دنیا اور صفحات پر بیان کی گئی دنیا کے درمیان ایک رابطہ تھا جو اس کے چہرے پہ تاثرات تبدیل کر رہا تھا. یہ جو نظر آ رہا تھا. سیکنڈ پیراگراف اسٹارٹ کرتے ہیں. The first line is, there is a frequently asked question, what would the world be like without books? کہتے ہیں اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے, دنیا کتابوں کے بغیر کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی دنیا کتابوں کے بغیر؟ Second line, the very question is abused and depressing. یہ ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ سوال بہت زیادہ فضول اور مطلب فضول سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیسا سوال ہے. اس سوال کو ہمیشہ ایک فضول سا ہی کوشچن سمجھا جاتا ہے. It always یہ ہمیشہ said that the latest technology science یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہے جو ہے science the demise of the books کہ جدید ٹیکنالوجی کتابوں کے زوال کی علامت ہے. سائن مین علامت ہے. اوکے. ڈیکیڈس اگو تقریباً 10 سال پہلے اٹ واز تھاٹ سوچا جاتا تھا دیٹ دا ریڈیو وڈ ریپلیس بکس کہ ریڈیو جو ہے کتنے تقریباً 10 سال پہلے ایک اشرا پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ ریڈیو جو ہے وہ کتابوں کی جگہ لے لے گا. The affair has persisted throughout with the invention of television and internet. یہ خدشہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجاد کے ساتھ بھی تمام عرصہ قائم رہا. مطلب کہ اب پہلے ریڈیو کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی, اس کے بعد جب ٹیلی ویژن آیا اور انٹرنیٹ آیا تو یہی خدشہ جاری رہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں کتابوں کی جگہ لے لیں. But since is like that of continuous man reading the book negate the notion that modern advantages یا advance poses a threat to reading. لیکن کہتے ہیں کہ چینی باشندہ کے کتاب پڑھنے جیسے مناظر اور اس خیال کی نفی کرتے ہیں کہ جدید دور کی ترقیوں سے مطالعہ کو خطرہ لاحق ہے. Books are themselves form of technology that is spread over the page and makes us delves into the complexities of life. Complexes mean بولتے ہیں الجھنے. کتابیں خود ٹیکنالوجی کی ایک شکل ہے جو کہ صفحات پر محیط ہے اور ہمیں زندگی کے الجھنوں میں غوطہ زن کرتی ہیں. مطلب کہ کتاب اپنے آپ میں خود ایک ٹیکنالوجی ہے. اوکے, تھرڈ پیراگراف اسٹارٹ ہونے والا ہے جی. سو فرسٹ لائن از, لٹریچر از دا اسٹوری آف ہیومنس. ادب انسانوں کی کہانی ہے. لٹریچر ادب, the story of humans انسانوں کی کہانی ہے. It is the record of who we are.
یہ اس بات کا ریکارڈ ہے کہ ہم کون ہیں. ویئر وی کم فرام، ہم کہاں سے ہیں. اینڈ ویئر وی آر گوئنگ، اور ہم کہاں جا رہے ہیں. بکس میکس اس ٹریول، کتابیں ہمیں سفر کرواتی ہیں. ایٹ لارج، مطلب کتابیں ہمیں آزادانہ طور پر سفر کرواتی ہیں. ڈیورنگ آور جرنی، سفر کے دوران. ڈیورنگ مین دوران، آور جرنی سفر کے دوران. وی آر کنیکٹڈ، ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. ود ہیومنٹی، انسانیت کے ساتھ. وی آئیڈینٹی ourselves with the characters we meet and learn whether we love, loathe, fear or flatter. جن کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم ان سے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم لو کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لاس میں نفرت کرتے ہیں، اور فلیٹر اور خوف زدہ ہیں. دے ہیلپ اس، یہ ہماری مدد کرتے ہیں. comprehend our faults and aspirations، وہ ہماری خامیاں اور خواہشات سمجھنے میں مدد کرتے ہیں. نیکسٹ پیج، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں جی. They tell us who could be become if we are not careful. وہ ہمیں بتاتے ہیں یا وہ ہمیں محتاط نہ رہنے کی صورت میں ہم کیا بن سکتے ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. Reading provides the deepest connection of the morals that make us human. مطالعہ سے ہمارا ان اخلاقی رابطوں سے گہرا رابطہ ہو جاتا ہے. To the moral and make us human and part of a larger society. جو ہمیں اور ایک زیادہ بڑے معاشرے کا حصہ بناتے ہیں. سوسائٹی مین معاشرہ جہاں پہ ہم سب رہتے ہیں. پیراگراف نمبر 4. Books are source of comfort for us. کتابیں ہمارے لیے راحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ کو اگر دیکھا جائے اوور آل، مین ہیز فاؤنڈ پیس، انسان نے ہمیشہ امن پایا، سکون پایا. ان ریٹن ورکس، کتابوں میں یا تحریری کاموں میں ہی سکون پایا ہے. بکس آر بریجز، کتابیں جو ہیں وہ پل کا کام کرتے ہیں. تھرو دیئر پیجز، اپنے صفحوں کے ذریعے. وی میک آور کانٹیکٹ ود سوسائٹی، ہم معاشرے کے ساتھ اپنا ایک رابطہ بنا لیتے ہیں. دیز ہو ریڈ مور آر بیٹر، جو پڑھتے ہیں وہ زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. پریپیئرڈ، یا تیار ہوتے ہیں. ٹو فیس دا ورلڈ، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے. دین دوز ہو ڈو ناٹ ریڈ، کہتے ہیں جو لوگ زیادہ مطالعہ کرتے ہیں وہ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ان لوگوں کی نسبت زیادہ تیار ہوتے ہیں جو مطالعہ نہیں کرتے، جو نہیں پڑھتے. پیراگراف نمبر 5 is through reading a book connects us with humanity. It is also the last. اچھا جی، کہتے ہیں اگرچہ کوئی کتاب پڑھنے سے ہمارے انسانی سے رابطہ قائم ہوتا ہے، یہ دنیا حقیقت کے طور پہ ایسا ہی آخری پرائیویٹ فیل ہے. فیل مین آخری پرسنل ایک کام ہے، ایک عمل ہے. ایکٹ دا ورلڈ دیٹ ہیز بیکم ٹو پبلک،
پہلے جو عوامی بھی ہے، پبلک میں بھی سے ہر ایک کے علم میں بھی آ جاتا ہے. ایز نرشمنٹ فار دا مائنڈ، سوچ کی نشوونما، نرشمنٹ میں کرنے والی شے کی حیثیت سے بکس جو ہیں وہ ہماری سوچ کی نشوونما کرتی ہیں. اٹ از شو it is slow food in a world even over to fast food. یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں دیر سے پکنے والا کھانا ہے جسے فاسٹ فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ دنیا میں سلو پکنے والا کھانا ہے جسے فاسٹ فوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اوکے، بلاگز، ٹیکسٹ میسیجز اینڈ ای بکس برنگ ریلیونس اینڈ instant gratification much as newspaper and magazines do. کہتے ہیں کہ محض ویب سائٹ، ٹیکسٹ میسیجنگ، الیکٹرانک بک کافی زیادہ حد تک اخبارات اور رسالوں کی طرح کا تعلق اور فوری اطمینان مہیا کرتے ہیں. But however important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on. تاہم یہ سب صورتیں خواہ کتنی اہم ہوں، یہ صرف تحریری ہی شکل میں برقرار رہتی ہیں. The comforts of books defy time and break boredoms. کہتے ہیں کتابوں سے ملنے والا جو سکون ہے، جو راحت ہے، وہ وقتی پابندیوں سے آزاد ہے اور سرحدیں توڑ دیتی ہے. Paragraph number 6. Books offer other types of pleasure as well. کتابیں دیگر اقسام کی خوشیاں بھی مہیا کرتی ہیں. Sounds and fragrance is immeasurable. مطلب انہیں چھونے، ساؤنڈز انہیں سننے اور ان کی مہک سے حاصل ہونے والا لطف ناقابل اندازہ ہے. immeasurable جسے ہم معیار ہی نہیں کر سکتے، جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس سے ہمیں کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. The pleasure of their understanding is an addition it to. اور جو ان کو سمجھنے کی خوشی ہے وہ مزید اس میں اضافہ کرتی ہے. The sharing of books with friends is still another form of joy. دوستوں کے ساتھ کتابیں شیئر کرنا یہ بھی ایک راحت یا سکون ملنے کی ہی ایک شکل ہے. Libraries are evidence or grandeur of a civilization. لائبریریاں کسی تہذیب کی عظمت کی علامت ہوتی ہیں. مطلب لائبریریز میں جو بک ریڈنگ ہوتی ہے اسی سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس تہذیب کے لوگ کس طرح سے بکس اور اپنی روایات سے جڑے ہوئے ہیں. Paragraph number 7. It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelter, sustenance, and roads forward. کہتے ہیں یہ بات اہم ہے کہ ہم ہر شخص کو یہ موقع دینے کے لیے کام کریں وہ کتابوں سے بطور شیلٹر، پناہ گاہوں، زندہ رہنے کے سامان اور آگے بڑھنے کی شاہراہوں کے طور پر فائدہ اٹھا سکیں. روڈز فارورڈ، شاہراہ فارورڈ، آگے بڑھنے کے لیے.
To imagine a world without books is to imagine a world without thoughts. کہتے ہیں کتابوں کے بغیر کس دنیا کا تصور کرنا ہے اسی طرح سے ہے جیسا غور و فکر احساس سے جیسا کہ تھاٹ فیلنگ کمپیشن ہسٹری اور وائس کہ کتابوں کے بغیر اگر کسی دنیا کا تصور کیا جائے تو اسی طرح ہے کہ جیسے غور و فکر احساس ہمدردی تاریخ یا آواز کے بغیر کسی دنیا کا تصور کیا جائے مطلب کہ کسی دنیا کی یا کسی تہذیب کے لیے کتابیں اتنی ضروری ہیں کہ وہ تہذیب کی غور و فکر احساس ہمدردی اور تاریخ بتاتی ہیں. یہ ہمارا لاسٹ پیراگراف تھا جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اوکے تھینک یو اسٹوڈینٹس.